السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنا علما فهما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے، اللہ فعال لما یرید واسطے، اللہ وحدہ لا شریک واسطے، اللہ دی بڑی ہی مختصر حمد ثنا تعریف تمہید تمجید تو بعد درود السلام سید الثقلین امام القبلتین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. میرے اور تسا احباب دے دلاں دی دھڑکن، اکھاں دی ٹھنڈک، جگر دا قرار، اطمینان، راحت، سکون جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے ہوں. اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی، پیغمبر، رسول مبعوث فرمائے، سارے دے سارے نبی، پیغمبر، رسول ایک ہی دعوت نو لے کے آئے، ایک ہی پیغام
لے کر کے آئے کہ لوگو آجو توحید دی طرف، لوگو آجو شرک تو بچ جاؤ، دنیا کائنات والے ہو آجو الہ صرف اور صرف ایک کے اس معبود بر حق دی طرف آ جاؤ۔ تو حضرات انشاءاللہ الرحمن میں طالب علم بھی دعوت انبیاء یعنی نبیاں دی دعوت، اس دعوت دے حوالے نال انشاءاللہ آج پیغام اور میسج دیوا گا۔ تو حضرات ویسے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تیسرا خطبہ جمعہ جو شرک دے رد دے اندر ہے۔ پچھلے جمعہ دے اندر تسا احباب نو جو لوگ شرک تو بچدے نے، عقیدہ توحید اپناندے نے، انہاں واسطے جڑے 5 انعامات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسے او تسا احباب تک پہنچائے۔ تو آئیے، شرک تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی روکیا، نوح پیغمبر نے بھی روکیا۔ لوگوں اس کائنات دنیا تے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی بھیجے، پیغمبر رسول بھیجے نے، انہاں سارے رسولاں نے، سارے نبیاں نے روکیا کہ آجو شرک تو بچ جاؤ اور اللہ دی توحید تے قائم ہو جاؤ۔ اگر توحید نہیں، یاد رکھنا تمہیدن بات، اگر عقیدہ توحید نہیں، اللہ رب العالمین دی ذات دنیا دی ہر نعمت نال نواز دے وے، دنیا دی جو بھی اللہ رب العالمین نے میرے اور تہاڈے لئی نعمتاں بنائیاں نے، ہر اس نعمت نو میرے اور تہاڈے نام فرما دے وے، لیکن عقیدہ توحید نہ ہوئے، ایمان والی دولت نہ ہوئے، انسان زیرو ہوئے، ان دی زندگی بیکار ہے، ان دی آخرت تباہ ہے، ان دا آخرت اندر کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ تو آئیے عقیدہ توحید اپنائیے۔ اے ہو وجہ سی کہ اللہ دے رسول پیغمبر نبیاں نے بھی ایسے ہی دعوت نو، ایسے ہی پیغام نو اگے پہنچایا۔ رب العالمین نے اپنے قرآن چ اعلان فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر نقشہ کھچیا ہے، جیڑی توحید اور جیڑی گل پیغمبر نوح نے اپنی قوم نو سمجھائی ہے، جیڑا پیغام تے میسج حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت دے لوگاں نو دسیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا
50 عاما۔ رب العالمین دا قرآن آگاہ کر رہا ہے سورہ عنکبوت حضرت نوح علیہ السلام نو بھیجیا گیا ہے، انہاں دی قوم دی طرف بھیجیا گیا ہے نا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ یارو حضرت نوح پیغمبر نے دعوت توحید ایک دن نہیں جے دیتی، 2 دن نہیں جے دیتی، 100 دن نہیں یار، 1 مہینہ یا 100 ماہ نہیں، بلکہ رب العالمین دے قرآن نے واضح کیتا ہے ألف سنة إلا 50 عاما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیغمبر نوح علیہ السلام نے دعوت توحید دا کم رب العالمین دی طرف لوگاں نو دعوت دینا، ایک رب دی طرف لوگاں نو بلانا، 9.5 کنے 950 سال اللہ اکبر کبیرہ دعوت توحید دا پیغام پہنچایا ہے، لیکن دعوت توحید دا کام کرن دے باوجود لوکاں نور ایک رب دی طرف ایک الہ دی طرف بلان دے باوجود چند لوگ نے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا فرمائیے، سیدھے رستے تے چلایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ تے رب العالمین دا قرآن نقش کھچدا جا رہے ہے۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ حضرت نوح پیغمبر نے 950 سال لوگاں نو رب العالمین دی توحید دا پیغام سنایا ہے۔ اللہ نے واضح فرما دیتا ہے کہ بے شک حضرت نوح علیہ السلام نوح پیغمبر دی قوم دی طرف بھیجیا گیا ہے، تو انہوں نے اپنی قوم نو مخاطب ہو کے فرمایا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور میری قوم دے لوگو، میری امت دے لوگو، اللہ اکبر کبیرہ جی پیغمبر نوح کی پیغام کی حکم اللہ اکبر اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور میری قوم والے میں رب العالمین دا بھیجا ہویا رسول تے نبیانا ایکو پیغام لے کے آیا، ایکو دعوت لے کے آیا، ایکو دستور لے کے آیا۔ جڑے بندے ہو میری قوم والے ہو آ جاؤ، ایک اللہ دی عبادت کرو، عبد اللہ عبادت کرو، الہ غیر جڑا کلا الہ ہے، اس اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اللہ کلا رب العالمین کلا وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ آ جاؤ ان دی طرف آ جاؤ۔ تاکہ اللہ دا قرآن کہندا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ یاد رکھو جنہ لوگاں نے انکار کر دیتا ایک اللہ دے ہون تو انکاری ہو گئے، اللہ دے نال کسی اور نو معبود بنا لیا ہے، شریک ٹھہرا لیا ہے۔ جیڑی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام دی دعوت توحید نو ٹھکرا دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ رب العالمین فرماندے نے انہاں دا انجام کیے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔
انہاں لوگاں واسطے عذاب عظیم دردناک عذاب تیار کر دیتا گیا ہے۔ اللہ میری توبہ، انہاں نو ڈر جانا چاہیے اس دن تو جس دن دردناک عذاب دیتا جائے گا، جس دن رب العالمین میدان محشر والا دن ہوئے گا، نہ میں مال کھول کے سامنے رکھ دے گا ایسی قوم نو، شرک کرن والیاں نو، اللہ تو علاوہ اوراں نو الہ منن والیاں نو، اپنا معبود برحق کہن والیاں نو ڈر جانا چاہیے، انہاں دے دل چ خوف آ جانا چاہیے، قیامت والے دن نو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اگے پیغام دے رہے ہے، یا قومی لا اسألکم و یا قومی لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی رب العالمین۔ تے پیغمبر نو کہندے نے او میری قوم دے لوگو جڑی میں تانوں دعوت دے رہا، اللہ ایک دی طرف بلا لیا، اللہ دی قسم انہاں دی جزا تواڈے کولوں میں لینی نہیں، مینوں تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں چاہیدا، ایندا جناب والی تواڈے کولوں میں نو پیغمبر نو کوئی کسے قسم دا لالچ نہیں دا، کوئی لوب لبت نہیں دی، کوئی جناب والی اندی فیس نہیں دی۔ آ جاؤ بے لوس میں اپنے رب دی طرف تانوں بلا رہے ہیں، دعوت توحید دی دعوت دے رہے ہیں، آ جاؤ کامیابی دی رستے دے طرف آ جاؤ، مگر ان اجریہ الا علی رب العالمین، اندہ جڑا اجر تے سیلہ ہے او تا میں اپنے رب کو لو لینا ہے، اندہ اجر سیلہ اپنے رب کو لو لینا ہے۔ تے برنے والیا اپنا عقیدہ بنا لے، جدو تو کسے نو دعوت توحید دیویں، دعوت توحید دی وجہ تو یعنی کبیرہ گناہاں تو روکن دی وجہ تو، شرک دا رد کرن دی وجہ تو، اگر تیری مخالفت ہوئے تھاد بھی پریشان نہیں ہونا، ان دا سیلہ اجر تو اپنے رب کو لو لینا ہے، انہاں لوگاں کو لو کچھ بھی نہیں لینا، بلکہ رب العالمین دی ذات کو لو اجر لینا ہے۔ اس کر کے پریشان نہ ہویا کر، دعوت توحید دیندے ہویا ڈریا نہ کر، اپنے دل چ انہاں لوگاں دا خوف نہ لے آیا کر کہ مینوں فلاں کی کہہ دے گا، فلاں نہ روک دے وے، میرا ہاتھ فلاں نہ پکڑ لوے، نہ 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 نہ، بلکہ بے ڈر ہو کے، بے خوف ہو کے اپنے رب العالمین تے توکل کر کے میدان چا آ جایا کر، رب دی توحید دی طرف بلا لیا کر، تے اندہ اجر اللہ تینوں اچھا دے گا۔ اللہ کے حضرت نو پیغمبر نے یار ہمت نہیں ہاری، آج اسی ہمت ہار جانے ہاں، ایک دن دعوت دینے ہاں، 10 دن نماز دی دعوت دے دینے ہاں، اپنے بھائی نو 20 واری کہہ دینے ہاں یار نماز پڑھیا کر، ایک بارہ چڑک دیندہ ہے، 2 بارہ انکار کر دیندہ ہے، 10 بارہ انکار کر دیندہ ہے، تیرے میرے منہ مسوڑ لیندہ ہے، اسی جناب پریشان ہو جانے ہاں، اینو دعوت نہیں دینی، اینو آج تو بعد کچھ کہنا نہیں، اینو اندے حال تے چھڑ دیو، اینو اندے حال تے چھڑ دیو۔ نانا سونیا اگر ایسا مسئلہ ہوندہ، اگر انجی ہوندہ، پھر پیغمبر نو 950 سال اللہ دی توحید دی دعوت کدی بھی نہ دیندے، روک جاندے، او سال کہندے 2 سال کہندے کی ضرورت سی انہاں لوگاں دی مخالفت رہن دی؟ نہیں نہیں نہیں، بلکہ تما ایکو ہی سی، لالچ ایک ہی سی، ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ اندہ اجر اندہ سلا رب کو لو لینا ہے، تے اس کر کے اپنے مسلمان بھائی نو دعوت دیندہ رہا کر،
ان دے گل سمجھ آوے یا نہ آوے، تیرا حق ہے، تیرے واسطے فرض ہے۔ اگر تو نمازی ہے بھائی نو دعوت دیا کر، نمازی بن جا۔ اگر تو شرک تو بچنا ہے اپنے بھرا نو بھی دعوت دیا کر، مسلمان تیرا بھرا ہے نا، انہوں آکھیا کر آ جا، آ سیدھا رستہ عقیدہ توحید والا ہی، نہ ایرا غیرہ تے جا چھٹ دے سب غیر اللہ نو، ایک رب دے ڈر تے آ جا، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال ان دا رزلٹ کی نکلیا، 950 سال واز و نصیحت کرن تو بعد، ایک رب دی طرف بلان تو بعد، ایک الہ دی طرف بلان تو بعد 950 سال جدو گزر گئے نے نا، پھر اللہ دے کولوں دعاواں کر چھڑیاں نے کہ اللہ ایمان دے کوئی نہیں ہو، تے اللہ میرے رب العالمین نے یارو جان دیو قرآن نے نقشے کھچے نے، پھر اونا لوگاں تے یعنی نو پیغمبر دی قوم تے، نو پیغمبر دی قوم تے جنہ لوگاں نے عقیدہ توحید نو ٹھکرا دیتا سی، ایک الہ نو منن تو انکار کر دیتا سی نا، پھر اللہ دا عذاب آیا پانی دا، اللہ نے انہاں نو غرق کر کے رکھ دیتا ہے، جن دے وچ حضرت نو پیغمبر دا اپنا بیٹا بھی سی، اپنے بیٹے نو بھی نو پیغمبر نہیں بچا سکیا۔ پھر آ جاؤ، ڈر جاؤ اللہ دے عذاب تو، نہ رب العالمین نال کسے نو شریک ٹھہرایا کر، ورنہ اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اللہ نے دردناک عذاب انہاں لوگاں لی تیار کر چھڑے ہے۔ ایتا پیغمبر نو سلنا، نو پیغمبر تو بعد بھی نبوت دا سلسلہ جاری رہا ہے، نبوت دا سکہ چالدا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے نو پیغمبر تو بعد جڑے بڑے نبی، بڑے اللہ رب العالمین نے نبی تے پیغمبر بنا کے بھیجے ہے، انہاں دا نام حضرت ہود علیہ السلام۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام نو اس دنیا تے مبعوث فرما دیتا ہے، آپ دی توحید واسطے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام امان دے علاقے اندر، یمن دے علاقے دے اندر آئے سن، انہاں نے رب العالمین دی توحید دا نکارا کھڑکا دیتا ہے نا، آوازہ دے دیتا ہے، تے جناب ہود علیہ السلام اپنی قوم نو جڑا سب تو پہلے واز فرمایا ہے، سب تو پہلے جڑا خطاب کیتا ہے، رب العالمین دا قرآن نقشہ کھچ رہے ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ تے عاد علیہ السلام جڑے نے نا، وَإِلَىٰ عادٍ اخاہم ہودا، ہود پیغمبر علیہ السلام دے بھائی نے اللہ رب العالمین نے بھائی بنا کے بھیج دیتا ہے دعوت توحید واسطے، انج سمجھ لو کہ معاون بنا کے بھیج دیتا ہے ہود پیغمبر دا عاد نو، تے یارو انہاں نے اپنی قوم نو واض و نصیحت کیتی ہے نا، رب دی توحید دی طرف بلایا، کالا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ ہود پیغمبر بھی اپنی قوم نو کہندے نے، عاد بھی کہندے نے، او میری قوم دے لوگو آ جاؤ، ایک اللہ دی طرف آ جاؤ، ان دیو عبادت کرو، اور رب کلا ہے، ان دا کوئی شریک، ان دا کوئی ساتھی
نہیں ہے، اور رب دی ذات کلی ہے وحدہ لا شریک، تے آ جاؤ نا اپنے معبود برحق دی طرف آ جاؤ، نہ ایرا غیرہ کل جاؤ نا، تو برحال او ڈراندے رہتے لوگ ڈرے کوئی نہ، لوگ ڈرے کوئی نہ، شرک دی دل دل چ پھسے رہ، اللہ تو علاوہ اوراں دے سامنے جھک دے رہنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر عاد نے جدو اپنی قوم نو دعوت دیتی، انہاں نے دعوت قبول نہ کیتی، انکار کر دیتا، ہود پیغمبر دی دعوت دا انکار کر دیتا، ان دے بھائی عاد دی دعوت دا انکار کر دیتا، ان دے نتیجے اندر اللہ نے عذاب بھیج دیتا ہے، عذاب بھیج دیتا ہے۔ عذاب کی معمولی آیا ہے، اللہ میری توبہ، 8 دن 7 راتاں، 8 دن 7 راتاں تیز ہواواں چلدیاں رہیاں نے، 8 دن 7 راتاں طوفان برپا رہے ہے، تے اے لوگ اس طوفان دے ویچی زمین تے مر گئے نے، اس طوفان دی وجہ تو مر گئے۔ اللہ نے سخت ترین طوفان بھیجا، ایک دن لی نہیں، گھنٹیاں لی نہیں، 7 راتاں 8 دن اللہ نے طوفان بھیج دیتا ہے، دعوت توحید تو انکار کرنے والے انو اللہ نے برباد کر دیتا ہے، اس عذاب چ مسلط فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کر کے بھائیو آ جاؤ ایک رب دی طرف، ایویں نہ فخر رکھیا کر میں اہل حدیث ہاں، اگر اہل حدیث ہے اپنا عقیدہ غلاظت تو صاف کر، اہل حدیث بن کے دکھا، یہ نہیں مطلب اہل حدیث دا لیول لا لیا جی میں مرضی کرتا، پھر جو جی چاہے کریے۔ سونیا اہل حدیث کتاب و سنت دا پابند ہے، اہل حدیث دا معنی اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے۔ آج اہل حدیث بھی کہلانے ہیں، یارو غصہ نہ کرے، آج اگر کرو گے بھی تو کوئی پرواہ نہیں، میرا کام ہے حق بات دسنا، ایرا خیرہ دے کول بھی جانتے ہو، اور نصر و نیاس بھی مانگ دے ہو، غیر اللہ دے نام تے ذبح بھی کر دے ہو، غیر اللہ کو لو جا کے تعویذ گنڈا بھی کروان دے ہو۔ یاد رکھ لے ظاہری طور تے اس دنیا کائنات تے رہ کے اپنے آپ نو جنہ مرضی مومن سمجھ لے، اپنے آپ نو کروڑ بار اہل حدیث کہلا لے، جب تک کتاب و سنت عمل نہیں ہو کر لیندا انی دیر تک اہل حدیث نہیں بن سکدا۔ آج اسی نام نہاد اہل حدیث، یارو ایرا خیرہ دی گل کیوں کریے، جڑے درباری نو ہوتا ہے ہی درباری مزاری نے، اور جڑا کافر ہوتا ہے ہی کافر ہے نا، کافر تے کاندہ فتوہ دئیے، جڑا مشرک ہے انہوں مشرک کاندہ فتوہ دئیے، وہ تو ہے ہی مشرک، پہلے پکا ٹھک ہے۔ سونیا تو اہل حدیث کہنا ہے، اہل حدیث کہہ کے شرک کریں، پھر بھی تو پاک صاف سچا مومن۔ سونے اپنے گریبان سے جاک، اپنے آپ نو صاف کر، اہل حدیث بن کے دکھا، کتاب و سنت تے اڑ جان والا بن کے دکھا۔ آج ساڑیاں سفارشیں شروع ہو جاندیاں نے، کسی نو کسی عیب تو روک کے تو دکھاؤ، منتا سماجتا شروع ہو جان گیاں۔ اللہ میری توبہ، یاد رکھو
میں رب دے گھر چ کھڑا ہو کے منبر رسول تے کھڑا ہو کے اللہ نو گواہ بنا کے گل کہہ رہے ہیں، اگر اسی کسی گناہ دی وجہ تو کسی نو روکنے ہاں جڑا انہاں لوگاں دا سہارا بنتے نے، سفارشی بنتے نے، رب محمد دی قسم ہے برابر دے شریک نے گناہ دے اندر ایک ذرہ برابر بھی کمی چ نہیں ہو لوگ۔ سانو روکنا چاہیے برائی تو، سانو شرک تو روکنا چاہیے، ایک رب دی طرف بلانا چاہیے۔ جڑا بندہ حق دی گل کرے، سچ دی گل کرے، دعوت توحید دی گل کرے، کتاب و سنت دی گل کرے، اسی اون دے مخالف۔ اے بندہ بڑا فسادی ہے، اے بڑا لڑاکا ہے، قاری صاحب اندے تو جان چھڑوا لو چنگے رہ جاؤ گے، چودھری صاحب اندے تو بچ جاؤ، سردار صاحب اندے صاحب بچ جاؤ۔ اللہ میری توبہ، کیسا ایمان ہے میرا تیرا؟ اور سونے جرا کتاب و سنت دی دعوت دے، حق کے یا اندے نال مل جا، قدم دے نال قدم ملا کے کھڑا ہو جا۔ قوم ہود تو بعد اللہ رب العالمین نے سلسلہ پھر جاری رکھے ہے۔ ہود اور عاد تو بعد اللہ وحدہ لا شریک نے پیغمبر سمود نو پیج دیتا ہے۔ نبی سمود اس دنیا کائنات تے آ گیا ہے، یار ان دی دعوت نو بھی ذرا سن لے، ان دے دستور نو بھی ذرا سمجھ کے لے جائیں۔ رب العالمین دا قرآن نقشہ کھچ رہے، میں نہیں ہوں کہہ رہا، اللہ رب العالمین دا قرآن کہندا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ حضرت سمود علیہ السلام آ گئے نے تے انہاں دی قوم دے وچوں ہی اللہ نے انہاں دا ایک معاون بھائی بنا دیتا جن دا نام صالح آ، جن دا نام صالح علیہ السلام ہے۔ انہاں دو نبیاں نے، انہاں دو پیغمبراں نے بھی دعوت توحید دیتی ہے، ایک رب دی طرف اپنی قوم نو بلایا ہے۔ اے میری قوم دے لوگو، جی جی کی اخاہم کی سمود تے ہود گلے، کی سمود تے سالے گلہ تے پیغام نے کی آڈر نے فرمایا فقالا یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور قوم دے لوگو آ جاؤ، اے عبداللہ صرف کلی عبادت اللہ دی کرو، کلی عبادت اللہ رب العالمین دی کرو، جڑا تہاڈا الہ معبود برحق ان دا نام جے عقیدہ توحید۔ تے بہرحال یارو چل دیاں قد جاءتکم بینۃ من ربکم، رب دا قرآن نقشے کھچ کے دس رہا ہے، رب العالمین دے قرآن نے میرے اور تواڈے تک پیغام پہنچا دیتے نے۔ فرمایا قد جاءتکم آیۃ بینۃ من ربکم۔ صالح پیغمبر سمود دے معاون جو بن کے آئے نے، انہاں دا پیغام کیے پہلے نمبر تے ایک اللہ دی طرف آ جاؤ، ایک اللہ دی طرف آ جاؤ، الہ کلا میرا رب عرش والا ہے، ان دے تو علاوہ کوئی اور الہ نہیں، کوئی اور حاجت روا نہیں۔ تے یارو اس تو بعد کہندے نے بے شک تحقیق اللہ اکبر کبیرہ۔ یارو گل سمجھا دیتی انہوں نے کہ بے شک تہاڈی طرف ایک واضح دلیل آ گئی ہے، ایک واضح دلیل آ گئی ہے۔ تے دلیل کی آئی سی ایک اونٹنی اللہ رب العالمین نے پیج چھڑی ہے۔ اجی میں آج اسی بہانے بنانے ہیں نا، ایج نہیں تے پھر انج کیوں نہیں ہویا، این نہیں تے این ہو جاندہ۔ اے ہوئے سے قوم دی حالت سی، کہن لگے اچھا
اگر اے واضح دلیل ہے، واضح نشانی ہے اللہ دی طرفوں، پھر ایک اور اونٹنی ایسا پہاڑ چویں نکلنی چاہیے دی ہے۔ آج رہا پہاڑ کھڑا ہے نا سامنے، اندھے چھے کوٹنی نکلے، پھر اسی مننا گے ورنہ نہیں، ورنہ سی دعوت توحید دے انکاریاں جے سانو دعوت توحید دے گامزن کرنا چاہنا ہے۔ اوے سمود سالے، پھر آجرا پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ جو ایک اونٹنی پیدا ہوئے، اونٹنی نکلے، اسی اپنی آنکھاں نال ویکھیے۔ بہرحال انہاں نے بھی انکار دعوت توحید دا کر دیتا، دعوت توحید دا انکار کر دیتا۔ پھر صالح تے سمود نے آکھے اسی اپنی قوم دے لوگانو، اور ساڈی قوم دے لوگو، اے جڑی نشانی اللہ نے اٹھنی بھیجی ہے نا، اینو کوئی نقصان نہ دیا جے، اے اللہ دی بھیجی ہوئی ہے، اینو زمین تے ٹرن پھرن دیو، سیراں کرن دیو، کھان پین دیو، اینو کوئی نقصان نہ پہنچایا جے۔ لیکن اے قوم دے لوگ بھی باز نہیں آئے، انہوں نے اس معجزے دا بھی انکار کر دیتا ہے۔ اونٹنی آن دے باوجود، اللہ دیاں نشانیاں ویکھ لین دے باوجود، شرک تے ڈٹے رہ، قائم رہ، پکے رہ۔ کچھ لوگ مننے، کچھ نے انکار کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے رب العالمین دی ذات نے انہاں واسطے بھی اعلان فرمایا کہ اسی انہاں لئی دردناک عذاب نو تیار کر چھڑے ہے، دردناک عذاب نو تیار کر چھڑے ہے۔ تو یارو آج ساڑھے کل بھی واضح نشانیاں موجود نے، رب دا قرآن موجود ہے، نبی علیہ السلام دا سچا تے سچا فرمان موجود ہے۔ یہ سب کچھ ہون دے باوجود قرآن دے اندر ایسیاں نشانیاں موجود نے جو آدم تو لے کے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، انبیاء اور رسل آئے، جو انہاں دیاں قوماں نال بیتا ہے، سب کچھ میرے اور تواڈے تک پہنچا دیتا ہے، سب کچھ پہنچا دیتا ہے۔ لیکن آج اسی کلمہ توحید پڑھ کے بھی، اقرار کر کے بھی، اقرار کر کے بھی اللہ نال شرک کرنے ہاں۔ انہوں نے کوئی توحید نہیں مننی، شروع دی توحید دا انکار کیتا، تے اللہ نے انہوں نے طرح طرح دے عذاب بھیج دیتے، پھسا دیتا، کسے تے طوفان، کسے تے اگ، کسے تے ڈڈیاں دی بارش۔ اللہ میری توبہ۔ یارو آج اسی کلمہ توحید پڑھ کے، مسلمان بن کے، عقل شعور والے بن کے، کتاب و سنت نو پڑھنے میاں، سننے میاں، سمجھنے میاں، اس دے باوجود اللہ نال شرک کیوں؟ اللہ تو علاوہ نظر و نیاز غیر اللہ دے نام تے کیوں؟ آ جاؤ، رب دا خوف کرو، اللہ کو ڈر جاؤ، اپنے آپ نو شرک والی غلاظت تو محفوظ کر لو، ورنہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن چ فرما رہے نے، سمود پیغمبر تو بعد مدین وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم مدین انہاں دی طرف نبی شعیب نو بھیجیا گیا ہے، سمود اور صالح تو بعد
قوم مدین دی طرف شعیب پیغمبر نو بھیجیا گیا ہے نا۔ شعیب پیغمبر دے آن تو پہلے بھی لوگ بڑے شرک دی دل دل چ پھنسے ہوئے سن، بڑا زیادہ شرک سی۔ تو بہرحال انہوں نے بھی آن کے دعوت ایک ہی دیتی ہے۔ شعیب پیغمبر نے بھی کالا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور میری قوم دے لوگو آ جاؤ کدھر؟ علی جویری دی طرف، پارٹی علی سرکار دی طرف، یا ہریاں تے رتیاں ٹاکیاں دی طرف؟ نہیں نہیں، فقالا یا قوم اعبدوا اللہ، ایک اللہ دی طرف آ جاؤ، ان دیو عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اوہی کلا الہ معبود برحق۔ اور الہ دا معنی سمجھ دے ہو نا؟ بھاگی وال برنے والیا الہ کنوں آکھیا جاندا ہے؟ الہ اوے جڑا رزق دیندا ہے، الہ اونوں آکھیا جاندا ہے جڑا بیماریاں تو نجات دیندا ہے، الہ اونوں آکھیا جاندا ہے جڑا دکھیاں دے دکھاں نوں مٹا دیندا ہے، الہ اونوں آکھیا جاندا ہے جڑے بیٹے تے بیٹیاں دی بارش پا دیندا ہے، الہ اونوں آکھیا جاندا ہے جیڑا تینوں مینوں زندگی دیندا ہے، الہ اوہی کلا ہے جیڑا زندگی نوں چھین بھی لیندا ہے۔ الہ درش والا ہے نا؟ ہے جی اسی کیڑا اللہ نہ شرک کرنے ہاں؟ کی کریے 10-12 سال ہو گئے نے، اولاد نہیں ہوئی، اللہ نے پتر نہیں دیتا، تیاں ہی تیاں نے، اس کر کے گئے ساں ایک ککڑ ہی دیتا سی بس بابا جی نے، ککڑ دے بدلے پتر ملے۔ اللہ میری توبہ، ان دے نام سونیا شرک ہے۔ تیرا توکل، تیرے امام دا جنازہ اس وقت ہی نکل گیا سی جدو گھر دی 4 دیواری چ تو قدم باہر رکھیا سی غیر اللہ دی طرف جان واسطے۔ نا نا نا، اللہ دی قسمیں پریشان ہوئیں، دکھی ہوئیں اور مصیبت زدہ ہوئیں، کوئی کتے جان دی ضرورت نہیں، اور کسے پاسے آمے لامے جان دیاں ضرورتاں نہیں۔ جدو پچھلی رات دا ٹائم ہوئے دروازہ کھٹکا دیں اپنے رب دا، تو رو کر کے اپنے رب نو منا لویں۔ اللہ دی قسمیں اگر عرش والا تو منا لیا، عرش والا رحمان اللہ من گیا، ہر چیز ہی مل جائے گی۔ اجر غیر اللہ تے جانے ہیں نا، ساڑیاں مصیبتاں دور کر دے فلاں، وہ عارضی طور تے ویکھن چ ملدا ہے واقعی دور ہو گئی سی۔ اے شیطانیت اور اللہ عزممد ہے، اللہ عزممد ہے اپنے بندیاں نو مومنین نو کہ میرے بندے اندہ ایمان کنہ کو مضبوط ہے۔ جدو سی غیر اللہ دے در تے جانے ہاں، غیر اللہ کو لو منگنے ہاں، حالانکہ وہ دین جوگا کوئی نہیں۔ اگر انہا ہی قادر قدیر ہوندہ انہوں موت کیوں ہوندی؟ وہ مردہ ہی کیوں مٹی تھلے جاندہ ہی کیوں؟ تو یارو آپس بیٹھے ایک اور گل ہے، اگر اے الہ نے، اگر اے الہ نے، اے جننے مجاور بیٹھے نے، سارے نو ویکھ لیا جی، سارے بدبودار ہونگے۔ پہلے نمبر تے گندگی انہاں دے حصے دے اندر ہے، غلاظت انہاں دے حصے دے اندر ہے،
انہاں دے کپڑے لباس گندا ترین ہوئے گا، پتہ نہیں کئی سال نہاندے ہی نہیں دے، پاکی کو نہیں، صفائی کو نہیں، ہن گندیاں کول جا کے اسی مانگنے ہیں، تلیاں اسی پھیلانے ہیں۔ اللہ میری توبہ، اور انہاں مشرکاں نوں ویکھ لیا جے جنہاں نوں الہ منتے ہو، جنہاں تے توکل کردے ہو، جنہاں تو بیماریاں تو شفا یاب ہوندیاں کوششاں کردے ہو، نہ چہرے تے سنت رسول، اوے نہیں سن یارو، ایک کم از کم اینوں ہی نہ نکلن دے، کٹواندے جو نے انیاں ہی پہنچیاں سرکاراں نے، نکلن ہی نہ دیندے اکا ہی۔ انہاں نوں حاجت ہوندی ہے، تہاڈے کولوں منگدے نے، تسی انہاں کولوں کی لینا ہے، یہ تہاڈے کولوں منگدے نے، اور جدوں جاندے ہو روپیہ پیسہ دے کے آندے ہو، الہ او نہیں ہوندا، الہ ہوئے، الہ دا معنی ہے کہ دین والا، میرا رب تا او رب ہے، اللہ دی قسم ادھی رات دا ٹائم ہووے، جنی مرضی پریشانی دکھ مصیبت آفت ہو جائے، اپنے رب دے سامنے خلوص نیت نال اپنا ایمان مضبوط کر کے رب دے سامنے سجدے چ ڈگ پویں، رو کر کے اپنے عرش والے نو آکھیں، اللہ تو جاننا ہے تیرے تو علاوہ کسے دے در تے نہیں ہو میں گیا نہ میں جانا ہی، عرش والے اللہ میریاں آ ضرورتاں پوریاں تو ہی کرنا تے تو ہی کرنیاں نے، تے یار اونی دیر تک اپنی پیشانی نو نہ چکی جنی دیر تک تینوں یقین نہ ہو جائے کہ میرے رب نے میری دعا سن لی ہے۔ آنسو بہا کے تا ویکھ، ہاں ہاں اللہ دے دین وچ دیر ہو سکدی ہے، دیر ہو سکدی ہے، او بھی تیرا میرا ایمان چیک کرن واسطے کہ میرا بندہ اندا توکل بھروسہ یقین میرے تے کنا کوئے، ایمان دا کامل کنا کوئے، اندا ایمان کنا کو پختہ ہے، عقیدہ توحید کنا کوئے، تے جڑے کچے عقیدے دے ہوندے نے انیاں دعاواں منگین کو قبول ہی کو نہیں ہوئی، سونیا قبول ساریاں دعاواں ہو جاندیاں نے، جنیاں اچھیاں دعاواں کریں گا، غلاظت والیاں دعاواں نہ ہون، کسے دے حق نو غضب کرن والیاں بد دعاواں نہ ہون، دعاواں ہون، اے نہ ہوئے ہمسائے دے حق جی دعاواں منگی جائیں اللہ کرے مگرو لوے مرے دی جائیداد تے قبضہ میں کراں، ایسیاں دعاواں نہ ہون، جائز حاجات ہون، جائز دعاواں ہون، میرا رب سندا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ دین والا قادر و قدیر ہے، تو اس کر کے عظیم بھائیو اللہ کلا ہے، ان دی کلے دی عبادت کرنی ہے، اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے جھکنا نہیں، کوئی سوال نہیں رکھنا، یقین جانو بے شمار موقع میرے اپنی ذاتی زندگی دے نے، لیکن میری عادت نہیں اتھے کھڑے ہو کے دساں، کئی ایسے واقعات نے اللہ دی قسم نے میرے رسول تے کھڑا ہو کے کہہ رہا، کئی دفعہ پریشان ہو جاواں، کوئی ایسا مسئلہ بن جائے آپ دے رب نو آکھیدا رب یقین جانو پورا کر دیندا ہے، حد المکان ایک گھر چ رہن دے باوجود میرے نال دیاں نوں نہیں پتہ ہوندا، میرے بال بچیاں نوں نہیں پتہ ہوندا میں کس ٹائم تے کی منگیا اپنے رب کو، ایسے انداز منگ کے تے ویکھ اپنے اللہ کو، کلا رو کے تے ویکھ، گناہ تے گناہ بھی کیتی جائیے، شرک بھی کیتی جائیے،
بے نمازی بھی پکے، اور یارو دنیا جہان دیاں رسماں بھی پکیاں۔ اللہ میری توبہ، میں الفاظ نہیں سی کہنے، لیکن کتاب و سنت دی بات کر رہے ہیں۔ ضمناً بات آ گئی، اسی قاتل ہاں، قاتل ایک او قاتل ہے جنہیں انسانیت دا قتل کیتا ہے، ایک او قاتل ہے جن نے ایک نبی دی سنت دا قتل نہیں، 1 لاکھ تقریباً 24,000 پیغمبر انبیاء دی سنت دا قتل کیتا، مذاق اڑایا۔ اللہ میری توبہ، اللہ کو ڈر کھڑے کیوں نہیں لگتا؟ ہے بھی مسلمان ہاں، ہے بھی کلمہ گو ہاں، رسم و رواج طریقہ کار ہندوؤں تے سکھاں دا ساڈے اندر ہے، یہود و نصارہ دیاں شکلاں ساڈے اندر۔ آج ہی توبہ کر لو کہ آج تو بعد ان دا قتل نہیں کرنا سی انشاءاللہ۔ جو دو پہلے غلطی ہوگی اللہ معاف کر دیں انشاءاللہ الرحمن۔ رب العالمین گواہی پا کے میں کہنا ہے بات، انشاءاللہ آج توبہ کر لو، انشاءاللہ قیامت دے دن گواہی ہوئے گی کہ اللہ فلاں جمعے دے اندر فلاں ٹائم تے اے تیرے بندیاں نے تیرے کو توبہ کر لی سی، کیسی قتل نہیں کرنا ہے۔ اتنا بڑا قتل ہے کہ انسانیت تو بھی بڑا قتل میں سمجھنا ہے، کیونکہ کسی نبی نے داڑھی نہیں کٹوائی، کسی صحابی نے نہیں کٹوائی، کسی تابی نے نہیں کٹوائی، تبا تابی نہیں کٹوائی۔ جاؤ چیلنج تن بات دکھاؤ تو صحیح۔ حتیٰ کہ جنہ 4 اماموں نے من دے ہو مختلف عقیدیاں دے مطابق، مسلک اور فرقیاں دے مطابق، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ واسیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ واسیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ واسیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ واسیہ۔ جاؤ انہوں کو لی دکھا دو یارو، اللہ نے عقل شعور دیتا ہے تو انہوں میں نو سارے انہوں آ جاؤ، رب دے در تے ڈگ جاؤ، توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ جدو توبہ کرا گے پھر ساڑیاں دعاواں منا جاتا انشاءاللہ قبول ہون گیاں، پھر در در تے در در تے جان دیاں ضرورتاں نہیں رہن گیاں۔ وقت بہت زیادہ انشاءاللہ رہی زندگی باقی پھر سی آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر اس عنوان بھی اگے لے کے جان دی کوشش کرا گا، اور حسب وعدہ انشاءاللہ بالخصوص عنوان آئندہ جمعہ دا انبیاء کرام علیہم السلام تے جدو پریشانیاں آئیاں نے، دکھ آئے، مصیبتاں آئیاں، بیماریاں آئیاں، جو کچھ بھی ہویا ہے، اور روئے تے کندے سامنے روئے، انہاں منگیا تے کندے کولو منگیا، انشاءاللہ تو صحاباب دے سامنے بیان